جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمن النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں لوٹ اور بوجھ کم سے کم پڑے۔ ایک مولانا صاحب مدرسے میں سبق پڑھا کر اپنے گھر آئے، ان کی اہلیہ نے ان سے کہا تم تو بس پڑھانے میں لگے ہوئے ہو، دیکھتے نہیں بیٹی جوان ہو گئی ہے، اس کے رشتے کی باتیں نہیں تم کر رہے۔ تو مولانا صاحب حیران ہو گئے، اچھا مجھے تو خیال ہی نہیں ہے بچی جوان ہو گئی ہے۔ کھانا ان کے سامنے رکھا ہوا ہے، 2-3 روٹیاں اور کٹوری میں دال، انہیں وہ کھانا وہیں چھوڑ دیا اور باہر گئے۔ باہر پڑوس میں ان کا بھانجا رہتا تھا، اس بھانجے سے کہا بیٹا تمہارا باپ تو گوالیار میں ہے، یہ مولانا صاحب اس کے ماموں ہیں، اس کا کہہ رہا ہے بیٹا تمہارے والد تو گوالیار میں ہیں، مجھے امید ہے کہ وہ مان لیں گے، کیا تم تیار ہو جاؤ گے میری بیٹی کے ساتھ رشتہ کرنے کے لیے؟ اس نے سر جھکایا، کہنے کہ ماموں جان آپ اور ابا جان جو فیصلہ کریں گے میں اس کے خلاف تو نہیں کر سکتا، جیسے آپ چاہیں۔ تو انہوں نے مولانا صاحب نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ تمہارا باپ بھی مان لے گا، تو اگر تم آمادہ ہو جاؤ گے تو میری بیٹی کا رشتہ تمہارے ساتھ کر دیتے۔ اس نے کہا جی ٹھیک، یہ واپس آیا۔ واپس آنے کے بعد وہ بیٹی ان کی نلکے کے بعد برتن دھو رہی ہے، بیٹی کے بعد جا کہتے ہیں بیٹا اگر میں آپ کا رشتہ، وہ جو لڑکا باہر ہے میرا بھانجا عبداللہ، اگر میں تمہارا رشتہ اس کے ساتھ کروں گا تم تیار ہو جاؤ گی؟ تو مولانا صاحب کی ماں بیوی نے کہا آپ عجیب انسان ہیں، جوان بیٹی صاحب اس طرح سے پوچھ رہے ہیں، کون بیٹی آپ کو اس طرح جواب دے گی؟ باحیا بیٹی ہے اور اس نے سر نیچے جھکایا شرم سے۔ یا مولانا صاحب کہتے ہیں بھائی شریعت کا حکم ہے بیٹی سے پوچھنا ہے اس لیے میں پوچھ رہا ہوں۔ بیوی نے کہا یہ کہاں تمہیں جواب دے گی، ہاں جاؤ جاؤ کرو نکاح میں۔ اس نے سر جھکایا، مطلب خوش ہے، رضامند ہے۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر یہ رضامند ہے تم نے بول دیا میں بھی مطمئن ہوں۔ گئے واپس، اس لڑکے سے کہا کہ محلے کے 2 آدمیوں کو بلا کر کے لاؤ۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، وہ محلے کے 2 آدمیوں کو بلا کر کے لائے، بیٹھے وہیں جہاں دال اور کٹورا اور رکھا ہوا تھا کھانا، وہیں چارپائی پر بیٹھے، کہنے لگے آپ دونوں حضرات گواہ رہے ہیں، یہ بیٹا ہے میرا بھانجا، میں اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کر رہا ہوں، میں خطبہ پڑھتا ہوں، آپ دونوں گواہ رہے۔ پڑھ دیا خطبہ پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد پھر بتاشے لائے باہر سے، بتاشے لائے باہر سے 2 آنے کے، اور وہ 2 آنے کے بتاشے انہوں نے تقسیم کیے نکاح کی خوشی میں۔ اس کے بعد بچے سے کہہ رہے ہیں کہ تم ایک کام کرو، وہاں سے باہر سے رکشہ لاؤ، اور بیٹی سے کہہ رہے ہیں بیٹا آپ کا میں نے نکاح کر دیا ہے، آپ تیاری کرو اپنے شوہر کے ساتھ جاؤ۔ ان کی ماں کہتی ہے آپ عجیب انسان ہیں، اس طرح سے نکاح اور اس طرح سے رخصتی ہوتی ہے؟ کم سے کم کل تک تو رک جاؤ نا، میں اس کے لیے 1-2 کپڑے بناؤں گی۔ تو مولانا صاحب نے ان سے کہا کپڑے آپ کو بھیجنے ہیں، کل بھیج دیں۔ آج جن کپڑوں میں اس بیٹی نے نماز پڑھی ان کپڑوں میں اگر یہ رخصتی ہو جائے گی تو اس میں پریشانی کیا ہے؟ بہرحال وہ لڑکا جو ہے وہ باہر سے وہ رکشہ لے کر کے آیا، ان کی بیٹی ان کے رکشے میں بٹھا دی گئی اور ان کو کہا فلانے گھر میں جہاں تمہارا گھر ہے وہاں لے جاؤ اپنی بیوی کو وہیں۔ اس کے بعد جب واپس آئے تو بیوی سے کہہ رہے وہ کھانا کہاں ہے؟ وہ جو کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے وہ کھانا کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، یہ مولانا صاحب ہیں مولانا محمد قاسم نانوتوی جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کا مدرسہ قائم کیا۔ اور وہ جو لڑکا تھا یہ ہے مولانا عبداللہ انصاری جو علی گڑھ یونیورسٹی کے بنانے والوں میں شامل تھے۔ علی گڑھ یونیورسٹی کی فاؤنڈیشن جن لوگوں نے کی ہے اس میں سر سید احمد خان اور مولانا عبداللہ انصاری، یہ وہ عبداللہ انصاری جو داماد بنے ہیں مولانا محمد قاسم نانوتوی کے۔ ہماری تاریخ تو یہ ہے۔ غرض یہ کہ جتنے حل کم سے کم بوجھ رشتوں میں پڑے، اس سے زیادہ عجیب واقعات اور بھی ہیں صحابہ کی زندگی میں، تابعین کی زندگی میں، محدثین کی زندگی میں، اس سے زیادہ عجیب واقعات ہیں۔ بہرحال شادیوں کے فضول خرچوں سے پرہیز کیا جانا چاہیے، اور اگر پرہیز نہیں ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں طرح طرح کی خرابیاں ہوتی ہیں۔ انسان سالہ سال کے لاکھوں کی کمائی ایک دن میں ختم کر دیتا ہے۔